میں 16 سال کی تھی اور میری شادی 20 سال کے لڑکے سے ہو رہی تھی، مگر مجھے ایک 70 سال کے بڈھے سے عشق ہو گیا تھا جس کی پہلے 4 بیویاں فوت ہو چکی تھی۔ سب لوگ کہتے کہ اس کی چاروں بیویاں اس کے ظلم کی وجہ سے مری ہیں، مگر مجھے یقین نہ آیا اور میں نے اس بڈھے سے شادی کر لی۔ شادی والی رات وہ بڈھا کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز تھی جسے دیکھ کر میری روح لرز گئی، کیونکہ وہ بڈھا تو میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور ابو کے انتقال کے وقت میری عمر 14 برس تھی۔ میں بہت سیدھی سادی سی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں تو بالکل اللہ کی گائے تھی تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ میرے والدین نے میری تربیت بہت اچھے اور دوستانہ ماحول میں کی تھی۔ جب میرے گھر کا اتنا اچھا ماحول تھا تو مجھے زیادہ دوستیاں کرنے کا بھی شوق نہیں تھا۔ میری 2 ہی سہیلیاں تھیں اور میں ان کے گھر بھی آیا جایا کرتی تھی اور وہ اکثر میرے گھر میں آ کر کھیلا کرتی تھی، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ میرے رشتہ دار کون ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں نے ابو سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ابھی بہت اندھیرا ہے، تو میں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو ہر طرف روشنی پھیل جائے گی، تو میں سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگے گا۔ میں ابو کی یہ بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ آج تو بہت دھوپ نکلی تھی، پھر نہ جانے وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے۔ میں نے ابو کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی ابو دن کا وقت ہے اور ہر طرف روشنی ہے، پھر آپ اندھیرے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے میری نظر کمزور ہو گئی ہے، مجھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ ابو کی باتیں سن کر میں بھی رونے لگی تھی۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابو کو تھوڑی شرم تو آنی چاہیے تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کے سامنے اپنی موت کا ذکر کیوں کیا تھا؟ میں بہت خفا ہو گئی تھی۔ ابو نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگے تم ابھی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہو، چپ کرو، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں روتی چلی گئی اور ابو مجھے اپنے ساتھ پارک میں لے گئے۔ پارک جا کر میرا دل وقتی طور تو بہل گیا، مگر ابو کے کہے الفاظ جیسے میرے دماغ پر نقش ہو گئے تھے۔ اب میں ہر وقت اپنے ابو کی لمبی عمر کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی سہیلی نائلہ سے اس متعلق بات کی تو اس نے مجھے مزید ڈرا دیا۔ وہ کہنے لگی مرنے والی کو پہلے ہی اپنی موت کے متعلق علم ہو جاتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے ابو اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے۔ میں تو اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تب میں بہت چھوٹی تھی اور صرف 4تھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ ابو کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ بات جو انہوں نے جذباتی ہو کر مجھ سے کہہ دی تھی اس نے مجھے کس قدر ڈرا دیا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور جب میں 14 برس کی ہوئی تو ایک دن ابو کو ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ اس دنیا میں ابو کے علاوہ میرا اور امی کا تھا ہی کون؟ ہم دونوں ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ محلے والوں نے ابو کے انتقال کے متعلق محلے کی مسجد میں اعلان کرا دیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر میں بہت سے اجنبی چہرے ابو کی میت کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ میں نے امی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تب امی نے ایک بوڑھی سی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ تمہاری دادی ہے اور ان کے ساتھ 2 عورتیں اور بھی تھیں۔ ان کے متعلق امی نے بتایا کہ وہ دونوں میری پھوپھو ہیں۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ ہمارے محلے کے پیچھے جو محلہ تھا وہیں پر رہتی تھی، مگر ابو کی زندگی میں انہوں نے کبھی ہم سے ملنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے گلے لگ لگ کر رو رہی تھی، جبکہ میں اور امی ایک دوسرے کو سہارا دے رہی تھی۔ کچھ دیر رو دھو کر وہ عورتیں واپس چلی گئی تھی، تب ابو کے جملے میرے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ابھی بہت اندھیرا ہے۔ ابو کی وفات کے بعد ہی مجھے ابو کے رشتہ دار نظر آئے تھے۔ ایسے وقت میں محلے والوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ تیسرے دن وہ تینوں عورتیں پھر ہمارے گھر آ گئی۔ میری دادی پھوٹ پھوٹ کر روتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی اشفاق اچھا ہوتا جو تم اپنی بیٹی کی شادی اپنی زندگی میں ہی کر جاتے، یہ لڑکی ضرور تمہیں بدنام کرے گی۔ میں یہ باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ تب امی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی کہ ایسے لوگوں کی باتوں کو سر پر سوار نہیں کرتے۔ میری دونوں پھپھو مجھے دیکھ کر منہ بنا لیتی تھی۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بس جلدی سے ہمارے گھر سے چلی جائیں، مگر وہ اب بار بار ہمارے گھر آتی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ یہ لڑکی ماہنور تو شکل سے ہی خطرناک لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے بیٹے کا نام خراب کر کے رہے گی۔
ایک دن میری دادی میری امی سے کہنے لگی، اپنی بیٹی کی شادی جس قدر جلدی ممکن ہو کر دو، میں نہیں چاہتی کہ یہ میرے بیٹے کا نام خراب کرے۔ امی بہت دنوں تک یہ سب برداشت کرتی رہی تھی، اب ان کی بھی بس ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میرے شوہر نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی ہے، آپ کو ہرگز فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ میرے شوہر کی زندگی میں ہمارے گھر نہیں آئی تو اب کیوں آ جاتی ہیں روز؟ امی کی بات سن کر تو ان تینوں نے امی پر حملہ ہی کر دیا تھا۔ انہوں نے بہت سی باتیں امی کو سنائی، پھر وہ تینوں اٹھ کر چلی گئی تو میں بولی امی، میری دادی نے مجھ میں ایسی کون سی خامی دیکھ لی ہے جو وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ کا نام خراب کر دوں گی۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، تم ان لوگوں کی باتوں کو ذہن پر سوار مت کرو، یہ تو تمہارے باپ کی نہیں بن سکی تو تمہاری کیا بنے گی؟ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد یہ ہمارے گھر نہیں آئیں گی۔ امی کی بات سن کر میرے دل کو تسلی سی ہو گئی تھی اور امی کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد نہ تو کبھی دادی ہمارے گھر آئی تھی اور نہ ہی پھپھو، مگر اب کچھ عجیب سا ہونے لگا تھا۔ ہمارے گھر محلے کی عورتوں نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا تھا، میری سہیلیاں بھی ہمارے گھر نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں نے امی سے اس کے متعلق بات کی تو وہ کہنے لگی کہ تم خود اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاؤ۔ میری سہیلی کا گھر ہمارے گھر سے قریب ہی تھا، میں اکیلے ہی چلی جاتی تھی۔ میں نے اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو اس کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ میں سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ آنٹی آمنہ کہاں ہے؟ وہ اتنے دنوں سے ہمارے گھر نہیں آئی۔ آنٹی دروازے کے سامنے ہی جم کر کھڑی تھی اور بولی، آمنہ اب تمہارے پاس نہیں آیا کرے گی، تم دونوں کی دوستی ختم ہو گئی ہے۔ میں حیران ہوئی اور بولی، آنٹی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ آنٹی نے منہ بنا لیا اور بولی، ہم شریف لوگ ہیں، ہمارے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بیٹی تمہارے ساتھ اٹھے بیٹھے گی تو وہ بھی بدنام ہو جائے گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی، آنٹی اللہ نہ کرے آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آنٹی کہنے لگی، میں تو صاف صاف کہہ رہی ہوں، تمہاری دادی سب کو کہتی پھر رہی ہے کہ تم ضرور کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلاؤ گے، اسی وجہ سے ہم نے اپنی بیٹی کو تم سے دور کر لیا ہے۔ میں مزید کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اسی لیے روتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ امی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے امی کو سارا واقعہ بتایا تو ان کو بہت غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، اللہ غارت کرے ایسی عورتوں کو جو میری معصوم بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگ گئی ہیں۔ میں بہت اداس رہنے لگی تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد محلے والوں نے ماتھے پر آنکھیں رکھ لی تھیں۔ ہم دونوں ماں بیٹی تنہا رہ گئی تھی۔ مجھے تو اس ظلم کی سزا مل رہی تھی جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو ان باتوں کی اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی۔ خیر امی اب ہر وقت پریشان رہنے لگی تھی۔ ہم دونوں گھر میں ہی قید ہو کر رہ گئی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ اب ماحول اس قدر گھٹن زدہ ہو گیا تھا کہ جہاں پر مزید رہنا بھی ناممکن لگنے لگا تھا۔ امی نے میری آنکھوں کی اداسی دی تو وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ میں نے کہا، کہاں گئی تھی؟ تو وہ کہتی ہیں، میں ایک کام سے گئی تھی۔ تقریباً ایک ہفتے بعد امی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹی ہم اپنا سامان پیک کر لیں، ہم یہ گھر اور یہ محلہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ امی ہم کہاں جائیں گے؟ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں تو پناہ مل جائے گی۔ پھر ہم دونوں وہ گھر چھوڑ کر دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ امی نے یہ گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ یہ گھر مختصر سا تھا، 2 کمرے، 1 کچن اور پھر باتھ روم، چھوٹا سا صحن بھی تھا۔ میں ایک دن امی سے بولی کہ ہم اس گھر میں کیوں شفٹ ہوئے ہیں؟ تب امی کہنے لگی، مجھے لوگوں کی باتوں سے بہت ڈر لگنے لگا تھا، وہاں ہر کوئی تمہیں بدنام کرنے لگا تھا، اسی لیے ہم یہاں آ گئے ہیں۔ میں چپ رہی تھی۔ امی کو اس بات کا علم کہاں تھا کہ جو باتیں مجھے پچھلے 1.5 برس سے سن رہی تھی انہوں نے مجھے کس قدر تکلیف دی تھی۔ مجھے خود یہی لگنے لگا تھا کہ مجھ میں ضرور کوئی خامی ہوگی جس سے میرے والدین کا نام خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے باپ کی عزت خراب ضرور کروں گی، شاید میرے ماتھے پہ یہی لکھا ہے۔ میں ان باتوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کیا کرتی تھی، مگر جب آئینہ دیکھتی تو لوگوں کے جملے مجھے یاد آ جاتے تھے۔ ایک دن امی سبزی لینے گھر سے باہر گئی ہوئی تھی، جبکہ میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، تبھی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے یہ سوچ کر دروازہ کھول دیا کہ شاید امی آئی ہوں گی، مگر سامنے تو ایک جانا پہچانا چہرہ کھڑا تھا۔ ہم اس نئے علاقے میں آئے تھے جہاں پر صرف ایک ہی شخص کو جانتے تھے اور وہ ہمارا مالک مکان تھا۔
وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا گڑیا تمہاری والدہ کہاں ہے؟ میں بولی وہ تو گھر میں نہیں ہیں، بازار تک گئی ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ مالک مکان نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا نہیں، جب تمہاری امی آ جائیں گی تو میں پھر چکر لگا لوں گا۔ میں بولی آپ کو دوبارہ زحمت کرنی پڑے گی، امی بس آنے ہی والی ہوں گی، تب تک میں آپ کے لیے چائے پانی کا انتظام کر دوں گی۔ مالک مکان کہنے لگا جیتی رہو بیٹا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور واپس چلا گیا۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد یہ پہلا شخص تھا جس نے اتنی عزت سے بات کی تھی۔ جب امی گھر واپس آئی تو میں نے ان کو ساری بات بتا دی تھی۔ امی مسکرانے لگی اور بولی حیادار لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جب بیٹیاں گھر پر اکیلی ہوتی ہیں تو وہ گھر میں نہیں آتے، اور تم بھی کسی کو بھی گھر میں آنے کی اجازت مت دیا کرو۔ پھر امی کہنے لگی 1 مہینہ ہو گیا ہے وہ کرایہ لینے آیا ہوگا۔ میں بولی امی آپ ہر ماہ کرایہ کہاں سے دیں گی؟ ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ امی کہنے لگی کہ تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر بوجھ نہ ڈالو، میں نے وہ گھر بیچ دیا ہے جس میں ہم رہا کرتی تھی، وہ پیسے میں نے بینک میں جمع کروا دیے ہیں، ہمارے پاس اچھا خاصا سرمایہ ہے، یہاں تک کہ میں تمہاری شادی بھی سر اٹھا کر سکوں گی۔ تم 16 سال کی ہونے والی ہو اور میں نے ایک لڑکا بھی تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، اس کی عمر 20 سال ہے اور وہ بہت نیک لڑکا ہے، تمہاری شادی اسی سے کروں گی۔ میں امی کی بات سن کر شرما گئی تھی۔ اب مجھے اپنی شادی کے خیال آنے لگے تھے۔ وہ دن کیسا ہوگا جب میں دلہن بنوں گی، نہ جانے میرا دولہا کیسا ہوگا۔ تعلیم تو میری ادھوری رہ گئی تھی، حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ آگے پڑھائی نہیں کر سکی۔ اب میں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے۔ اس نئے علاقے میں ہمارا کسی کے بھی گھر آنا جانا نہیں تھا۔ میں گھر میں پڑی سارا دن بور ہو جاتی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر پر دستک ہوئی تو امی نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ مالک مکان ہمارے گھر آیا تھا۔ وہ کہنے لگا میں گھر کی کھڑکیوں کی مرمت کروانا چاہتا ہوں، یہ خراب ہو گئی ہیں۔ امی نے اجازت دے دی۔ اب اس کام کی وجہ سے مالک مکان کو بھی مزدور کے ساتھ ہمارے گھر آنا پڑتا تھا۔ ایک دن امی کہنے لگی بھائی صاحب آپ نہ آیا کریں، مزدور اپنا کام کر کے چلے جایا کریں گے، اس طرح تو آپ کو روز زحمت ہوتی ہوگی۔ مالک مکان کہنے لگا بہن ایسے اچھا نہیں لگتا، آپ گھر میں 2 اکیلی عورتیں ہی ہوتی ہو، آپ میرے گھر میں رہ رہی ہو، میری ذمہ داری ہے۔ آج کل کے لوگوں پر میں بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتا، اسی لیے مجھے ساتھ آنا ہی پڑے گا۔ مجھے مالک مکان کی سوچ بہت اچھی لگی تھی۔ امی کہنے لگی یہ آدمی تو بہت ہی بھلا لگتا ہے۔ ایک دن مزدور کے جانے کے بعد امی نے انہیں چائے پر روک لیا تھا۔ میں چائے لے کر گئی تو مالک مکان کہنے لگا کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے انہیں اپنی درد بھری کہانی سنا دی تھی۔ میں بولی ابو کے انتقال کے بعد ہمارے رشتہ داروں نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے، اس کی وجہ سے میری تعلیم بھی ادھوری ہی رہ گئی تھی اور ہمیں اپنا علاقہ بھی چھوڑنا پڑا۔ مالک مکان کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار ہمیں اپنے اتنے دھوکہ دیتے ہیں نا کہ انسان اس چیز کی کبھی توقع بھی نہیں ہوتی۔ مالک مکان کہنے لگا میرا نام جاسر ہے، میں بھی اپنے لوگوں کی باتوں کا ہی ڈھسا ہوا ہوں۔ میں نے اپنے پسند کی شادی کی تھی، میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کی خاطر جان دینے کو بھی تیار تھا، مگر پھر ہمارے رشتہ داروں سے ہماری جوڑی برداشت نہ ہوئی اور ہم دونوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی، جس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا۔ میں آج بھی وہ سب سوچتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے۔ میں 70 سال کا ہوں مگر مجھے سچی محبت نہیں ملی۔ پھر وہ کہنے لگا تم جس سے بھی شادی کرنا اس کے ساتھ مخلص رہنا، حالات جیسے بھی ہوں تم ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ نبھانا۔ پھر مالک مکان ہمیں اپنا موبائل نمبر دیا اور امی سے کہنے لگا کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے فوراً میسج کر دیجیے گا، میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں مالک مکان کے متعلق سوچنے لگی تھی، نہ جانے یاسر کی شخصیت میں ایسا کیا تھا کہ میں چاہ کر بھی اسے اپنے دماغ سے جھٹک نہیں پائی تھی۔ رات ہوئی تو بارش برسنے لگی۔ امی تو سارے دن کی تھکی ہوئی جلدی سے سو گئی تھی جبکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ابو کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ جب بارش ہوتی تھی تو ہم دونوں باپ بیٹی مل کر بہت انجوائے کیا کرتے تھے۔ امی ہمارے لیے پکوڑے بناتی تھی اور ہم تینوں مل کر کھاتے تھے اور بہت سی باتیں کیا کرتے تھے۔ میری سہیلیاں بھی اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی۔ ابو ہر عید پر مجھے پیسے دیتے اور کہتے کہ اپنی دوستوں کے لیے گفٹ لے لو۔
हम एक दूसरे को तारीफ दिया करती थी। मेरे दोस्तों के वालिदैन मुझसे बहुत प्यार किया करते थे, मुझे अपनी बेटी कहा करते थे। मगर फिर अचानक ही सब कुछ ख़त्म हो गया था। मेरी दादी और फूफो ने मिलकर हमारी जड़ें काट दी थी। मैं यही सब सोच के रोने लगी थी, तब मुझे यासर का ख्याल आया था। वो मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा था, वो तो मेरी अम्मी से भी बड़ा था, मगर इस बुढ़े की बातों से मुझे सुकून मिलता था। मैंने यही सोचकर इसे मैसेज कर दिया था। मैंने यासर को बताया कि मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, मैं अपने अब्बू को बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ। वो कहने लगा कि मेरा भी यही हाल है, मैं भी अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। हम दोनों की हालत एक जैसी है। हम दोनों आपस में बातें करते रहते थे। रात ऐसे ही गुजर गई और मुझे इल्म भी नहीं हुआ। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी के साथ रात भर जाग कर बात की थी। फजर की अजान फिजा में गूंजने लगी तो अम्मी उठ बैठी थी। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी, इसीलिए मैंने जल्दी से मोबाइल छुपा दिया। अम्मी कहने लगी कि क्या हुआ है, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? तब मैं बोली, अम्मी, दादी ने हमारे साथ जो कुछ किया है, मैं चाहकर भी इसे भुला नहीं पा रही। आखिर हमने इनका क्या बिगाड़ा था कि वो हमारी दुश्मन बन गई थी। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, मानूर बेटी, मैंने ये बात तुमसे हमेशा छुपा कर रखी थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे बारे में गलत सोचो। मैंने अपना गुनाह सबसे छुपाया हुआ था। दरअसल मैंने और तुम्हारे अब्बू ने घर से भागकर शादी की थी। तुम्हारी दादी अपने भाई की बेटी को अपना बहू बनाना चाहती थी, मगर तुम्हारे बाप को मैं पसंद आ गई थी। तुम्हारे बाप ने घर में बात की थी, ना ही इसके घर वाले माने और ना ही मेरे घर वाले माने थे। यूं हमने भागकर शादी कर ली थी। तुम्हारा बाप ने मुझे अपने घर ले गया तो तुम्हारी दादी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिए और खड़े खड़े ही हमें घर से निकाल दिया था। फिर तुम्हारे बाप ने दूसरे मोहल्ले में एक घर खरीदा और हम वहां पर रहने लगे थे। मोहल्लेदारों से भी दोस्ती हो गई थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मगर तुम्हारे अब्बू की वफात के 2 महीने पहले वो सब लोग आकर हमारे मोहल्ले में बस गए थे। मुझे क्या पता था कि ये लोग फिर से हमारा घर बर्बाद कर देंगे। उन्हें तो हमारे साथ जो किया वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था। मैं अम्मी की बातें सुनकर दंग रह गई थी। मुझे पता नहीं था कि मेरी अम्मी ने घर से भागकर शादी की थी। खैर, मैंने इस बात को भुलाने की कोशिश की थी। अब यासर हर रोज़ हमारे घर आने लगा तो मुझे इससे मोहब्बत होने लगी थी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं इसके मतलब सोचती रहती थी। अम्मी से चोरी छुपे इसके साथ बातें भी किया करती थी। कुछ अरसे बाद ही मुझ पर इंकशाफ हुआ था कि मैं तो यासर से मोहब्बत करने लगी हूँ और शादी करना चाहती हूँ। मैं उम्रों के फ़र्क को भूलकर इसे वो मोहब्बत देना चाहती थी जिसका वो मुस्तहिक था। मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार जब यासर से किया तो वो कहने लगा, ये ठीक नहीं है, तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं बोली, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वो बुढ़ा यासर तो मान गया था, मगर सबसे मुश्किल मरहला अम्मी को मनाना था। अम्मी को जब इस बात का पता चला तो वो हैरान रह गई। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मी, अगर आपने मुझे और यासर को जुदा करने की कोशिश की तो मैं भी वही कुछ करूंगी जो आपने अपनी जवानी में किया था। आपको इल्म होना चाहिए कि वक्त अपने आप को दोहराता है। शायद आपके लिए यही मकफात अमल होगा। अम्मी मेरी धमकी सुनकर डर गई थी। वो फूट फूट कर रो रही थी कि मैं हर वक्त अम्मी पर दबाव डालती रहती थी। अम्मी ने मोहल्ले वालों से जब इस बुढ़े यासर के मुतल्लिक मशवरा मांगा तो सब ने फौरन इनकार कर दिया और कहने लगे कि जानबूझकर अपनी बेटी को घड़े में मत फेंकना, नहीं तो इसका भी वो बुढ़ा वही हाल करेगा जो इसने अपनी पहली 4 बीवियों का किया था। अम्मी तो ये बात सुनकर ही परेशान हो गई थी। वो कहने लगी, 4 बीवियां? मोहल्ले की औरतें कहने लगी, इस बुढ़े की पहले 4 बीवियां मर चुकी हैं, मगर हर बीवी के मरने के बाद ये पहले से ज्यादा हसीन और जवान हो जाता है। अब इसकी उम्र 70 बरस है, मगर वो कहीं से भी 70 बरस का लगता नहीं है। मैंने कहा, मैं शादी करूंगी तो यासर से ही करूंगी। अम्मी बहुत रोई थी। उन्होंने मेरे हाथ भी जोड़े थे। मुझसे बार बार कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए शहजादों जैसे लड़का ढूंढा है। इसकी उम्र 20 साल है। बस तुम यासर को अपने दिल से निकाल दो। शायद मैं इनकी बात मान भी लेती, मगर मैंने 1.5 साल अपने मुतल्लिक जो सुना था, इसके बाद मुझे यही लगने लगा था कि मेरे तो माथे पर ही लिखा ही यही है कि मैं बेहया हूँ और अपने वालिद का नाम लाजमी खराब करूँगी। मैंने अम्मी की कोई भी बात नहीं मानी थी और फिर मैंने भागकर शादी कर ली।
मैं दुल्हन बनी बहुत खुश थी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे दुनिया जहां की खुशी मिल गई हो। थोड़ी ही देर बाद वो बूढ़ा कमरे में आया और बोला, तुझे मालूम है मैं जवान क्यों नजर आता हूँ? क्योंकि मेरी चारों बीवियां मेरा बहुत ख्याल रखती थी। आप तो भी इनसे कुछ सीख ले। ये कहते ही इसने बिस्तर की चादर खींची तो नीचे नजर पड़ते ही मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि वहां बुढ़े का मैं हक्का बक्का बैठी यासर को देखने लगी। मैं बोली, ये सब क्या है? यासर मुस्कुरा के बोला, ये बहुत काम की चीज है। मेरे पास हमेशा जवान रहने का एक बहुत बड़ा टोटका मौजूद है। इस फटकड़ी को अगर कोई जवान लड़की अपने हाथों से पीस कर इसमें शहद और दूसरी चंद चीजें मिलाकर हर रात अपने शौहर के जिस्म की मालिश करेंगी तो जवान मर्द रहेगा। मेरी चारों बीवियां ये लेप लगाकर मालिश किया करती थी और देखो मैं आज भी जवान हूँ। तुम भी मेरे लिए ये सब करोगी। यासर ने मुझे फटकड़ी लाकर दे दी और बोला, तुम अपना काम शुरू कर दो। मैं इसके रवैये को देखकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, यासर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, मेरे भी कुछ अरमान हैं। यासर ने सर झटक दिया और बोला, अरमान पूरे करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही बुढ़ा यासर था जो मैसेज पर इस कदर खूबसूरत बातें किया करता था और यूं मेरी सारी रात मशक्कत में गुजर गई थी। मैं कहाँ इतने काम की आदी थी। फटकड़ी पीस पीस कर मेरे हाथों में छाले बन चुके थे। सुबह हुई तो यासर मुस्कुरा कर बोला, तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हें बहुत से लोग देखने आएंगे। मैंने यासर की बात मान ली थी, हालांकि मैं इस कदर थकी हुई थी कि जी चाहता था कि सो जाऊं। खैर हमारे घर बहुत से लोग आए थे जो यासर से यही बात बार बार पूछ रहे थे कि हकीम साहब आपकी बीवी की उम्र कितनी है। यासर बता रहा था कि अभी ये 16 साल की हुई है। फिर यासर हर आने वाले मेहमान को दूसरे कमरे में ले जाता था। यासर किसी मुलाजम से भी ये काम करवा सकता था, मगर फिर वो मुझे फटकड़ी ही पीसने को क्यों कहता था? शादी की रात मेरे जिस्म पर मालिश किया करोगी, मगर इसने मुझे एक बार भी मालिश का नहीं कहा था। अब हर रोज रात को यासर मुझसे यही काम करवाता था। पहले पहल तो मैं इसकी मोहब्बत में सब किया करती थी, मगर अब मैं थकने लगी थी। इसलिए मैंने यासर से खूब झगड़ा किया कि मैं ये सब नहीं कर सकती। यासर कहने लगा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं डर गई थी, इसलिए चुपचाप इसका कहा मानती रही थी। ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि आखिर यासर इतनी ढेर सारी फटकड़ी का करता क्या है। मैंने सोच लिया था कि ये राज मालूम करके ही रहूंगी। एक दिन हमारे घर एक आदमी आया तो यासर इसे दूसरे कमरे में ले गया। मैं छुप कर इन दोनों की बातें सुनने लगी थी। यासर बोला, ये फटकड़ी मैंने अपनी 16 साल बीवी से पिसवाई है। तुम इसको इस्तेमाल करने से बहुत जल्द जवान हो जाओगे। वो आदमी बहुत खुश हुआ और ढेरों पैसे यासर को दे दिए थे। मुझे यासर पर शक हो गया था, इसलिए मैंने छानबीन कराई तो पता चला कि यासर एक नंबर का फ्रॉडिया था। वो अपने इलाके में हकीम साहब के नाम से मशहूर था। वो जानबूझकर कम उम्र लड़कियों को अपने काम में फंसा कर इनसे शादी कर लेता और फिर लोगों से कहता कि मेरी कम उम्र बीवी फटकड़ी बेचती है जिसको लगाने से कोई भी जवान हो सकता है, जबकि वो खुद जवान नजर आने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाया करता था। इसकी पिछली 4 बीवियां भी इसकी मशक्कत से तंग आकर भाग गई थी और इसने मशहूर कर दिया था कि वो मर गई हैं। वो लोगों को धोखा देकर दोनों हाथों से इनको लूट रहा था। मैं ये सब जानकर बहुत शर्मिंदा हो गई थी। मैंने अम्मी से राब्ता किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम वापस आना चाहती हो तो आ जाओ, मैं तुम्हें कबूल कर लूँगी। मैं वहाँ से भाग आई थी। अम्मी ने इस बूढ़े का घर छोड़कर दूसरा मकान ले लिया था और मैंने खुला ले ली थी। वो मुझसे गले मिलकर बहुत रोई थी। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर मेरी दादी ने मेरे मुतल्लिक इतनी गलत बातें मशहूर ना की होती तो मैं कभी भी घर से भागने का सोच भी नहीं सकती थी। ये सच है कि माशरे के लोगों की सोच और राय इंसानी जिंदगी पर बहुत ज़्यादा असर रखती है। इसीलिए किसी के मुतल्लिक कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि आपकी बातों की वजह से किसी की ज़िंदगी खराब हो जाए।